اب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے. ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں. کون عرض کر رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ، امیر ترین انسان جن کے دین میں بڑی خدمت ہے، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. انہوں نے دین کے لیے بڑا مال خرچ کیا. اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. اب نقطہ غور کرنا ہے، امیر ترین انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرما لی. جب دعوت کا دن آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب جن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہیں. اور پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک اٹھ رہا ہے، اسے گن رہے ہیں. قدم مبارک اٹھ رہا ہے، اسے گن رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 گنتے جا رہے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے دیکھا تو فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھے میں اتنے ہی غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں. اب جتنے قدم مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے غلام آزاد کر دیے. اب سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، بڑا تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی عظمت و شانوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہے ہیں، ہر قدم مبارک کے بدلے غلام آزاد کر رہے ہیں. سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. کہہ رہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار دعوت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم مبارک کے بدلے غلام آزاد کیا. کاش ہم بھی اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا لیکن حقیقت میں سب کچھ انہی کے پاس تھا. اگر گھر میں کچھ نہیں تھا تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے تھا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف فرما ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے نڈال ہے. جب حال دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا. 3 دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا. پھر اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پتھر دیکھے تو اپنی قمیض مبارک پیٹ مبارک سے اوپر کی تو 4 پتھر بندھے ہوئے تھے.